الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق اللہ العظیم. محترم عزیزو، آج کے درس میں یہ بتلایا جائے گا کہ جادو کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے ثبوت پر کیا حقائق اور کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں. جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر کا استعمال ہوا ہے، جس کی تعریف علماء لغت نے یوں فرمائی ہے. تہذیب اللغہ میں علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. اور لسان العرب میں ابن منظور فرماتے ہیں جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے اس کی دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے. مرجع سابق میں یہ بھی ایک لغت ہے. ابن عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کو سحر کا نام اس لیے دیا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے بدل دیتا ہے. مقائص اللغہ میں ہے. ابن فارس سحر سے متعلق کہتے ہیں ایک قوم کا یہ خیال ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور صاحب معجم الوسیط کہتے ہیں کہ سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد انتہائی باریک ہو اور لطیف ہو. اور صاحب محیط المحیط کہتے ہیں کہ سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں، ششدر رہ جائیں. اور شریعت کی اصطلاح میں سحر کی تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مصباح المنیر میں فرما رہے ہیں کہ جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، اور اس کی حقیقت سے ہٹ کر اس کو سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے، اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں طور پر ہو. اور زاد المعاد میں جلد 14 صفحہ 126 پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے انسان کی طبیعت متاثر ہوتی ہے. اور جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک وعدے، ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ کفریہ کام کرتا ہے، کچھ گناہ کے کام کرتا ہے، کچھ شرکیہ کام کرتا ہے. ایسے کام کرتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوں، جنات خوش ہوں، اور بدلے میں شیاطین و جنات جادوگر کی مدد کرتے ہیں اور اس کے مطالبات کو پورے کرتے ہیں. اب ہمیں یہ بات کا علم ہو گیا کہ جادو کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جادو کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت ہے
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براءت اور شیاطین و جنات کے جادو کرنے اور لوگوں کو جادو سکھانے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح شہر بابل میں بھیجے جانے والے 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کے عوض میں اپنے آپ کو ایک بیکار چیز کے آگے یعنی جادو کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور رشتوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، علیحدگی پیدا کرتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن یوں کہتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، جب تمہارے سامنے حق آ گیا تو تم اس کو جادو کہتے ہو، کہ یہ جادو ہے؟ پھر فرمایا جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ایک اور آیت ہے، یہ بھی سورہ یونس کی آیت ہے، اس میں فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اس وقت وہاں کا بادشاہ فرعون تھا جو خود بھی خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنا کمال، اپنا کرتب دکھاؤ تاکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میری برتری ظاہر ہو سکے اور ان کو میری برتری کا پتہ چلے۔ تو انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا اور جادو کرنے لگے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے ابھی پیش کیا ہے یہ یقیناً جادو ہے، اور اللہ یقیناً جادو کو بے اثر بنا دیں گے، اور بے شک اللہ رب العزت فساد پیدا کرنے والوں کے عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور اللہ رب العزت اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھلاتا ہے، چاہے مجرمین ایسا چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں۔ اور جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور اس پر جادو کیا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری نظر کو بند کر دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو زمین پر پڑی تھیں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سانپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس اچانک حادثے کی وجہ سے، اس اچانک واقعے کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف کا احساس کیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس کی ترجمانی یوں کرتی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس اچانک واقعے کی وجہ سے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر ڈال دیں، وہ ان کے تمام بناوٹی صاحبہ کو ہڑپ کر جائے گی، کھا جائے گی۔ جو کچھ وہ بنا کر دکھا رہے ہیں وہ تو صرف ان کا ایک فریب ہے، مکر ہے اور جادو ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس طریقے سے بھی وہ آپ کا مقابلہ کریں، آپ کے مقابلے کے لیے آئیں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو کیا ہوا؟ سورہ اعراف کی یہ آیت بتلاتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور وہ جادو کے زور پر سانپ نظر آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جیسے ہی زمین پر ڈالی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی اور حق ثابت ہو گیا، اور جادوگروں نے جو عمل کیا تھا ان کا وار اور ان کا عمل ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، اور اللہ نے انہیں مغلوب کر دیا اور انہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب یہ ہو گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پروردگار پر ایمان لاتے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور ہم ایسے رب پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں میں بھی واضح الفاظ میں سحر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور معوذتین کے نزول کی ایک اہم وجہ یہ بھی تو ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل کی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانک تاریکی ہر طرف کو پھیل جاتی ہے اور ہر جگہ کو گھیر لیتی ہے، اور ان جادوگر عورتوں سے جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکتی ہیں اور گرہیں باندھتی ہیں، اور حاسدین کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ 257 پر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کی تفسیر فرماتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ وہ جادوگر عورتیں جو دھاگے پر گرہیں بنا کر اس پر دم کرتی ہیں اور پھونکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں جلد 4 صفحہ 573 پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مجاہد، حسن، قتادہ، ضحاک نے بھی النفاسات فی العقد سے جادوگر عورتیں مراد لی ہیں، اور یہی بات ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور مفسرین اکرام نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اب تک کی بات سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا، یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ جادو حقیقت میں موجود ہے اور اس کے دلائل بھی قرآن میں موجود ہیں۔ جادو مرد بھی کرتے ہیں، جادو عورتیں بھی کرتی ہیں، جادو جنات بھی کرتے ہیں، جادو گروہوں پر بھی کیا جاتا ہے اور نظر بند کر کے بھی کیا جاتا ہے۔ کسی لاٹھی پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی جادو کیا جا سکتا ہے۔ اور جادو انبیاء اکرام، اولیاء اور عام امتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، سب پر ہو سکتا ہے، لیکن
جو جادو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر کیا جاتا ہے اس میں اس بات کا استثناء ہے کہ ان پر جو جادو کیا جاتا ہے اس سے ان کی کسی دینی امور پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں دنیاوی معاملات ہوں، دنیاوی کچھ معاملات ہوں تو کسی قسم کا اس میں ضرور فرق آ سکتا ہے، جیسا کہ قرآنی آیات اور صورتوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور قرآنی آیات اور صورتوں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے، اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو عموماً ناقص النور میں کیا جاتا ہے۔ اور ناقص النور کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کیا بھلا؟ ناقص النور آخر کہتے کس کو ہیں؟ ناقص النور کا مطلب ہوتا ہے چاند کی 14 تاریخ کے بعد، یعنی ان دنوں چاند کی روشنی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے اور یہ سلسلہ مہینے کے آخر تک رہتا ہے، 28 تاریخ تک یا 30 تاریخ تک، اور رات میں اندھیرے کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب رات بہت زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، تو اس وقت جادوگر اپنا کام کرتے ہیں۔ عرف عام میں اس کو اماوس بھی کہا جاتا ہے۔ جادوگر اور جادوگروں سے متعلق دیگر بہت سی آیات مشہور اور معروف ہیں، اور اسلام کی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا بھی ان سے بخوبی واقف ہے۔ اب آ جائیے احادیث کی طرف۔ احادیث کی بھی مستند کتب میں مستند حوالوں کے ساتھ جادو کے وجود پر دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولی یوم الزحف وخذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ ابو غیث فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے، بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر جو بات بتلائی ہے وہ جادو ہے، جادو کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے جنگ میں پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، ان چیزوں سے بچنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو اس حدیث میں جادو کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بخاری شریف میں ملتی ہے، حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی اس حدیث کے ضمن میں ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں یونس نے خبر دی۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا تو کیا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر جادو کر دیا تو کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا نہیں قتل کیا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے والے کو قتل نہیں کروایا، اور آپ پر جادو کرنے والا اہل کتاب میں سے تھا، یعنی یہودی تھا۔ اور اسی طریقے کی ایک اور روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ روایت یوں ہے: حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام عن ابیہ عن عائشة قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن العاصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقط وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس جادو کے اثر کو ختم فرما دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اللہ پاک نے مجھے وہ تدبیر بتلا دی جس میں میری شفا مقدر ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تدبیر بتلا دی، مطلب یہ ہوا کہ جادو کا علاج کرنا پڑتا ہے، تدبیر کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن شفا کا جو تعلق ہے وہ تقدیر کے ساتھ میں ہے۔ جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والے جو دو حضرات تھے وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے، اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ پھر ایک نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کیا ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا گیا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو جواب ملا کنگے میں، کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں، یعنی جس کے اندر کھجور ہوتی ہیں، پکتی ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا بئر ذروان میں۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور جو کچھ وہاں عمل کیا گیا، اور جب پھر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہاں پر کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کی کھوپڑیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ ٹوٹکا وہاں سے نکلوایا؟ کیا وہ جادو آپ نے وہاں سے نکلوایا؟ وہ ٹونا وہاں سے نکلوایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے خود ہی مجھے شفا دے دی، اور میں اس خیال سے اسے وہاں سے نہیں نکلوایا کہ کہیں لوگوں کے درمیان جھگڑا اور فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنویں کا پانی مہندی کا رنگ کا تھا، اور تفسیر ابن کثیر میں
لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ میں وہاں پر گئے اور جادو کو نکالا جو اس کنویں میں پتھر کے نیچے دفن تھا. پھر اس جادو کو کھولا گیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے اس کو زائل کیا گیا. پھر اس کو اسی کنویں میں دفن کر دیا گیا، پھر کنویں کو بند کر دیا گیا. بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے دینی امور پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں دنیاوی امور میں کچھ خلل ضرور پیدا ہو سکتا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، جب مجھ پر جادو تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے مجھے جکڑ کے رکھ دیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میرا جادو ختم ہو گیا، میرا جادو زائل ہو گیا ہے. سحر ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر ہر سال تجدید کی جائے، یعنی اس سال اگر جادو کیا گیا ہے، آئندہ سال پھر جادو کیا جا رہا ہے، تو سحر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر ماہر فن اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھول دیتا ہے تو اس صورت میں سحر کا سحر ختم ہو جاتا ہے. یہ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی چیز جو دفن تھی پتھر کے نیچے، جیسے کنگھے کے دندان یا بال یا موم کا پتلا ہو یا مٹی کا پتلا ہو یا کپڑا، ناخن، اسی طریقے سے کمان کی تار جس میں گرہیں لگائی جاتی ہیں، جب حقیقت تک پہنچ کر اس کو کھول دیا جاتا ہے تو سحر باطل ہو جاتا ہے. اور اگر حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکا تو پھر تجدید کی وجہ سے بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے، سحر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور بیمار اپنی جگہ پر اور زیادہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، مزید اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، مجھ پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے. صحابہ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر اپنے خون کو بہا دیتے. ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تو لبید ابن عاصم زندہ نہ ہوتا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ سے بتا کیوں نہیں دیتے کہ فلاں شخص نے آپ پر یہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو پھر میں اس کا نام لے کر لوگوں میں فتنہ کیوں کھڑا کروں. روایتوں میں ہے کہ وہ منافق اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور آج کل کے عاملین کا کیا حال ہے، یہ بھی اچھی طریقے سے غور کر لیں. جو اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے، فلاں مرد نے کروایا ہے، فلاں عورت نے کروایا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے کروایا ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے. میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا اور آج کل کے عاملین کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود الزام تراشی سے کام لیتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، لوگوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں، رشتوں میں دراڑ ڈال دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں. کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خادع، رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف چند کوڑیوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کرنے والے ہمارے اس طرح کے عاملین کو شرم آنی چاہیے، اور ایسے عاملین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیں اور اپنے ظنیات، اپنے خیالات سے لوگوں میں فتنہ نہ پیدا کریں، فساد نہ پیدا کریں. ورنہ اگر جب معاشرہ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں، اللہ کی طرف سے آنے والی محبتیں، یہ سب بھی رک جاتی ہیں. مگر اس کا ذمہ دار مریض نہیں ہوتا، بلکہ وہ عامل ہوتا ہے
جو اس طرح کی باتیں مریض کے ذہن میں ڈال کر اس کو ذہنی طور پر کنفیوز کر کے امت میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ صاف طور پر مریض کو بتلا دینا چاہیے کہ جو علامات پائی جا رہی ہیں، جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں، جو حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ پر فلاں قسم کا جادو ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن غیب کا علم اللہ کو ہے، اگر وہ بذریعہ خواب آپ کو دکھا دے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک نہ دکھائے تو میں کسی پر الزام تراشی سے کام نہیں لے سکتا۔ ہاں، میں اس کا علاج ضرور بتا سکتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ مسنون دعاؤں میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ اس طریقے سے صاف گوئی سے کام لے کر اس مجبور شخص کے لیے اور اس بیمار سے ہمدردی جتائی جا سکتی ہے اور علاج تجویز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو بات چل رہی تھی دلائل کی اور بات کہیں اور پہنچ گئی۔ خیر، یہ بھی اصلاحی باتیں ہیں، ان سب کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے برائیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ جو احادیث میں نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کی ہیں وہ بخاری شریف کی مستند احادیث ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کی مستند کتب میں بلکہ صحاح ستہ میں جادو پر باضابطہ باب قائم ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں، بخاری شریف کے اندر اس باب میں 14 احادیث موجود ہیں اور ساری کی ساری صحیح سند کے ساتھ ہیں، اور مسلم شریف کے اندر 5 احادیث ہیں اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر 7 احادیث موجود ہیں، جن میں سے 4 احادیث صحیح ہیں اور 3 احادیث ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد میں 7 احادیث ہیں اور جن میں سے 6 احادیث صحیح ہیں اور 1 حدیث ضعیف ہے، اور سنن نسائی کے اندر 4 احادیث ہیں، جن میں سے 3 صحیح ہیں، 1 ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کے اندر صرف 2 حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، کوئی سند ضعیف نہیں ہے، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ یہ ہے صحاح ستہ کی احادیث۔ اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر 41 حدیثیں ہیں۔ مسند احمد میں 41 احادیث بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 30 احادیث صحیح ہیں اور 11 حدیثیں ضعیف ہیں۔ علم لینے والوں کے لیے قرآن میں اور حدیث میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے عاملین یہ سب کچھ نہیں دیکھتے۔ 1-2 چلے کاٹ لیے، بس ان سے بڑا ترم خان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ 2-4 تعویذیں بنانے سیکھ گئے، بس ان سے بڑا کوئی عامل ہے ہی نہیں۔ ان کا گھمنڈ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، ایک اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر اعداد کا نقش ہو تو اس تعویذ میں کیا لکھا ہے، جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، کفریہ جملہ تو نہیں ہے، شرکیہ جملہ تو نہیں ہے، اس کو چیک کرنا بھی نہیں آتا ان لوگوں کو۔ اور اعداد کی صحیح ترتیب ہے یا نہیں ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس علم کے اصول کے مطابق بنا ہوا ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں جان سکتے۔ بہت سے تو وہ ہیں جنہیں قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں کو تک صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اس کے باوجود 2-4 شعبدے بازیاں لوگوں کو دکھا کر اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا خوف کریں ایسا کرنے سے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسے برسے گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ نیم حکیم کی طرح نیم عامل ہوتے ہیں، ان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان سے تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ اسی لیے بعض علماء اور فقہا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بغیر عذر کے ان چیزوں میں پڑھنے سے سخت منع کرتے ہیں، تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے، آپ کا ایمان سلامت رہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمیں اس طریقے کے مشورے دیتے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جی، تو جو دلائل دیے گئے ہیں قرآن و حدیث سے، اس سے جادو کی حقیقت اور جادو کی موجودگی کا صاف پتہ چلتا ہے۔ اور ایک مومن و مسلمان اگر انکار کرتا ہے، جیسا کہ آج کل تو بہت عام ہو رہا ہے کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، وہ ہے یہ ہے، اس طریقے سے بات کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر واضح آیات موجود ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی جادو کا صاف تذکرہ ملتا ہے، اس کے باوجود اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں مفتی صاحبان جو صحیح مفتی ہوں وہ ان کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو وہ باتیں بتلاؤں گا جس سے ہر عام آدمی اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتا ہے کہ وہ کہیں جادو سے متاثر تو نہیں ہے۔
اور اگر متاثر ہے تو ان پر کون سا جادو کیا گیا ہے، اور جادو کی آخر کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں، اور آخر جادو کیا کیسے جاتا ہے۔ لہٰذا اگلا جو درس ہوگا اس کو ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خواہش ہوگی، آپ لوگوں کی تمنا ہوگی، تو پھر سب قسموں کا علاج بھی درس کے اندر ہی بتلا دیا جائے گا، تاکہ آپ اس کو اختیار کریں، دھوکے بازوں سے بچیں، محفوظ رہیں، اور آپ کا ایمان بھی سلامت رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم زال سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔